جزا میرے دینی بھائیوں، آج کا موضوع حالت کے مناسبت سے بہت ہی اہم اور فرضیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ درس توجہ سے سنیے، زوم میں ویڈیو اور آڈیو کو بند رکھے۔ درس کے بعد سوال و جواب کا بھی سیشن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں شیخ ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنا موضوع دعوت وہابیت کی حقیقت پر دعوت وہابیت کی حقیقت پر خطاب فرمائیں۔ یتفضل شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ کے فضل اور اس کے احسان و توفیق سے دعوت وہابیت کے عنوان سے آج یہ دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں آپ نے دیکھا کہ جزیرہ عرب میں کس قدر شرک اور بدعات کا دورہ تھا، اور اللہ رب العالمین کی مشیت شرک و بدعات کی تاریکی کو چھانٹنا چاہتی تھی، اس لیے اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایک شخصیت پیدا کی جن کا نام شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1115 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں مدینہ کا، بصرہ کا، اور مدینہ میں محمد حیات سندھی نام کے بہت ہی جلیل القدر عالم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کو پہچاننے کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شرک اور بدعات اور یہ طواف بالقبور، اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بہت دو ٹوک رائے بتائی کہ یہ سب اللہ کی معصیت، اللہ کے دین سے دوری، شرک اور بدعات ہیں جن سے اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ بہرحال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اور اپنے علمی قوت کو مزید تابناک بنانے کے لیے آپ نے بصرہ کا سفر کیا اور وہاں پر پہنچے اور ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ پھر انہوں نے جو اسلام کے مخالف رسومات، بدعات، خرافات تھیں ان پر رد کرنا شروع کیا۔ وہاں کے لوگ اکثر بدعات و خرافات میں مبتلا تھے۔ جب انہوں نے شیخ الاسلام ابن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو دیکھا تو جو پیٹ کے پجاری تھے، جو ان بدعات اور خرافات میں لوگوں کو مبتلا کر کے اپنی روزی روٹی چلا رہے تھے، انہیں کھلبلی مچی، اور پھر انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ جس سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو خطرہ محسوس ہوا، اور پھر وہ بصرہ سے نکل پڑے۔ بصرہ سے نکلتے ہوئے ان کا ارادہ تھا شام جانے کا، لیکن پھر وہ نان و نفقہ ان کا ختم ہو گیا، بلکہ راستے میں حالت بڑی خطرناک ہوئی، اور اس طرح سے جو ہے قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ کو کچھ اور مقصود تھا، اس لیے ان کی نجات کا ذریعہ ایک انسان کو بنایا جس نے اپنے گدھے پر ان کو سوار کر کے ان کی منزل تک پہنچانے کا کام کیا۔ واپس آئے اور عیینہ میں جو حاکم وہاں کے تھے عثمان ابن معمر، ان سے پناہ مانگی، ان کے سامنے دعوت رکھی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، اور ایسا انہوں نے کیا بھی۔
लेकिन हाकिम अहसा वो भी शरीर किस्म का हाकिम था और वो उस्मान इब्न मुअम्मर को टैक्स दिया करता था सोने की शक्ल में। उसने कहा कि अगर इस शख्स को आप निकालते नहीं हैं अपने यहां से तो हम टैक्स बंद कर देंगे। पहली गुफ्तगू में तो उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन बाद में उसने वार्निंग की शक्ल में कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उसने मशवरा यहां तक दिया कि उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाकिम जो है उस्मान इब्न मुअम्मर ने कहा कि ऐसा है कि मेरे ऊपर दबाव है और हमारा इतना फायदा भी होता है, इसलिए हमारी राय यह है कि आप यहां से निकल जाएं। और इस तरह से जो है वो वहां से निकल जाते हैं। अब कहाँ जाएं, किधर का रुख इख्तियार करें? तो इसलिए जो है उन्होंने दिरइया का रुख इख्तियार किया और वहां पर अपने एक पहचान के शख्स के पास वो ठहरे। और वहां ठहरने के बाद जिनके पास वो ठहरे थे उनको एक किस्म का डर भी लगा और वो बहुत खौफजदा हुए। लेकिन कुछ लोगों के मशवरे से ये बात और ये फैसला हुआ दिरइया से निकलने के बाद। शेख उनके पास थे, लोगों ने मशवरा किया, फैसला किया कि किसी तरह से जो वहां के हाकिम थे मोहम्मद इब्न सऊद, उन तक बात पहुंचाई जाए। और लोग जानते थे कि उनकी जो बीवी थी, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमतों में ढांप ले, वो बड़ी नेक, बड़ी सालेह, बड़ी अच्छी थी। तो लोगों ने कहा कि डायरेक्ट उन तक शेख का मामला पहुंचाने के इनकी बीवी के जरिए पहुंचाया जाए। बहरहाल उनका नाम था मूदी बिनते वतियान और वतबान। उन्होंने शेख के ताल्लुक से अपने शौहर मोहम्मद बिन सऊद के पास बात रखी और मोहम्मद बिन सऊद ने इंशराह सद्र के साथ उनकी मदद करने और उन्हें अपनी पनाह में रखने की जो है तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको हुई। बहरहाल ये किस्सा गुजरा कि वो बुलाना चाहते थे, फिर उनकी बीवी ने कहा नहीं, एक आलिम की शान ये नहीं है कि उनको बुलाया जाए, आप खुद वहां चल के जाएं। उसके साथ साथ इनके भाई मोहम्मद बिन सऊद के भाई मुशारी और सुनैयान, इन्होंने भी सपोर्ट किया। और शेख से फिर मुलाकात हुई और शेख ने फिर कहा कि अगर आप अल्लाह की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे और तायीद करेंगे तो अल्लाह अपनी रहमतें, बरकतें और खैरात की भरमार कर देगा। बहरहाल उन्होंने उनकी दावत को कबूल किया और उसके बाद फिर दावत आगे बढ़ी और काफी हल्का वसी होता गया दावत का और उनकी हुकूमत का। और बड़ी ही मालदारी उनके दौर में आई, कम ही वक्त में काफी मालदारी आई। यहां तक कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत तौहीद व सुन्नत के खतूत लोगों के पास लिखने शुरू किए और इस तरह से जो है उन्होंने वाज़ेह किया कि लोग जिस चीज की दावत को बुग़्ज़ की नजर से देखते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं, दरअसल कामयाबी उसी दावत में पिन्हा है। और बदहाली और ज़बूहाली का राज अल्लाह के दीन से दूरी, शिर्क और बिदआत हैं। इस तरह के खतूत और इस मजमून पर मुश्तमिल खतूत बहुत सारे लोगों के पास भेजे और ये सिलसिला चलता रहा। काफी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जो है दावत में बढ़ोतरी हुई और मुल्क में मालदारी बढ़ी। और इस तरह से ये सफर दावत का, तौहीद व सुन्नत की दावत का चलता रहा। और सन 1179 हिजरी में मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है।
काफी इन्होंने सपोर्ट किया, काफी इन्होंने दावत को फैलने में अल्लाह की तौफीक से काफी उन्होंने मदद की। इनका इंतकाल हो जाता है। इनके दौर में काफी वसी दायरा हो गया था इनके हुकूमतों का, इसलिए कि लोग मुखालफतें भी करते थे, कुछ इनकी ताबेदारी में आए, कुछ ने मुखालफत की, और इस तरह से जो है हमा हमी लड़ाई जंग सब चलती रही। और तौहीद और सुन्नत की दावत की बरकत से अल्लाह ने मालदारी भी अता की और इनका दायरे हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसी किया। इंतकाल हो जाता है मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद उनके बेटे हैं अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन सऊद, मलिक अब्दुल अजीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बागडोर मलिक अब्दुल अजीज के हाथ में डाला और मलिक अब्दुल अजीज ने उनके इंतकाल के बाद हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली। मलिक अब्दुल अजीज के बारे में मौरिखीन बड़ी अजीम चीजें लिखते हैं। कहते हैं अल इमामुल आदिल के लक़ब से मुनक़्क़ब थे, बड़े मुनसिफ। सीरत के बारे में कहते हैं इतनी बेहतरीन, इतनी उम्दा उनकी सीरत थी कि क्या कहना। हुक्म में इमाम थे और इल्म में भी इमाम थे, यानी सिर्फ हाकिम नहीं थे, आलिम हाकिम थे। और इनके जितने भी रिसाले हैं जो शर्क गर्ब और मुरासलात और खतो किताबत किया करते थे, उसको पढ़ने वाला शख्स बिला तरद्दुद ये कह बैठेगा कि ये किसी बहुत ही मुतबहिर और बहुत ही मुतफक्किह यानी गहरा इल्म रखने वाले शख्स का रिसाला है। जो उनके अपने सियासी रसाइल होते थे उनमें भी उनके इल्म का नूर टपकता था। कसीरुल खौफ व जिक्र लिल्लाह, मौरिख लिखते हैं अल्लाह से बहुत डरने वाले थे, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले थे। आमिरन बिल मारूफ नाहियन अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सिपा सालार थे। ला ताखुदुहु फिल्लाहि लौमतु लाइम, अल्लाह के बारे में हाँ किसी की मलामत का उनको खौफ नहीं होता था कि मुझे कोई क्या कहेगा। और इनकी सीरत में यह बात भी लिखी जाती है कि बड़े सादा लौह इंसान थे। आज हुक्मरानों को देखें, बादशाहों को देखें, उनके कपड़ों पे, उनके रहन सहन पे, उनके लिबास पे, उनकी इस्तेमाल की चीजों पे मिलियनों खर्च होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मलिक अब्दुल अजीज का तर्जे जिंदगी बड़ा सादा, लिबास के साथ उनका कोई खास एहतमाम इस तौर पे नहीं होता था कि शाहाना लिबास हो, या लोग हथियार रखते हैं मुख्तलिफ किस्म के सोने के हथियार। आप देखें आजकल के हुक्मरानों के हथियार भी उनका नॉर्मल सादा हुआ करता था। कहते हैं वकाना मुतवाज़िअन जिद्दन जिद्दन, इतने खाकसार, इतने मुतवाज़िअ कि पता ही नहीं लगता था कि ये हाकिम है, ये रूलर है। क्यों? इसलिए कि आलिम आदमी थे, इल्म का असर उनके ऊपर था, हुकूमत का तकब्बुर नहीं था उनके अंदर। आज तो किसी को छोटा सा पोस्ट मिल जाए तो उसके कॉलर टाइट होते हैं, उसके जिस्म की रगें तकब्बुर से टाइट हो जाती हैं, छोटा सा पोस्ट मिल जाए। और एक हाकिम, एक मलिक, एक बादशाह, उसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि वो मलिक है, बादशाह है, इतना मुतवाज़े, इतना खाकसार। और रिआया के साथ इनायत और एहतमाम, शफकत और मेहरबानी और रहमत, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे समझते थे सबको जैसे उनके जिस्म का टुकड़ा हो सब। और खास तौर से जो मतलब ये है कि दूर दराज रहते थे, अगर वो आया करते थे, बेतहाशा माल लोगों पर खर्च करते थे, बेहिसाब देते थे। सदक़े का बाजार गर्म रहा करता था फकीरों के लिए, और बड़ी कसरत से सबकी सालिहियत के लिए दुआ फरमाया करते थे। ये मलिक अब्दुल अजीज। और मलिक अब्दुल अजीज की खुसूसियत ये थी कि शख्सी तौर पे लोगों के हालात को खुद जाके मालूम किया करते थे।
آج کون کرے گا؟ کون کر رہا ہے ایسا؟ کتنے ایسے مستحقین، کتنے ایسے مظلومین، کتنے ایسے غریب، کتنے ایسے محتاج ہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کہ ان کے ناموں کی لسٹ شاید حکومت کے دفتر میں نہ ہو جنہیں ان کی مدد مل سکے. لیکن یہ ملک عبدالعزیز ذاتی طور پہ میدان میں اترتے تھے اور لوگوں کے حالات اور کیفیات کی جانکاری لیتے تھے. بلکہ سبحان اللہ کہتے ہیں، بعض مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک عبدالعزیز کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہم ابق فیہم کلمت لا الہ الا اللہ حتی یستقیموا علیہا ولا یحیدوا عنہا. بڑی عظیم توحید ایسی رچی بسی تھی اس حاکم، اس بادشاہ کے دل میں کہ اپنی دعاؤں میں بڑی کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کے درمیان لا الہ الا اللہ کے کلمے کو باقی رکھ. لفظی طور پہ نہیں، معنوی طور پہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے دعوت وہابیت کی حقیقت، کہ جس کو سن کر کے اہل شرک، اہل بدعت و خرافات کے ایوانوں میں آج بھی زلزلہ قائم ہو جاتا ہے. آج بھی آپ توحید کی دعوت دیں، سنت کی دعوت دیں، شرک سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کریں، فوراً کہہ دیتے ہیں وہابی. یعنی وہابیت کا مطلب یہ ہوا کہ توحید و سنت کی دعوت دینے والا. وہابی یعنی توحید و سنت کی دعوت دینے والا. تو کہتے ہیں دعا کرتے تھے کثرت سے اللہم ابق فیہم کلمت لا الہ الا اللہ حتی یستقیموا علیہا. اللہ ان کے درمیان لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اس وقت تک باقی رکھ یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے اس پر قائم اور ثابت ہو جائیں، لا الہ الا اللہ پر، ولا یحیدوا عنہا، اور اس سے دور نہ ہوں. یعنی توحید کی روشنی ان کے سینوں میں رچ بس جائے. اے اللہ تو اس طرح کا ماحول ہمیشہ بنائے رکھ. کہتے ہیں ملک عبدالعزیز کے زمانے میں امن و امان بہت عام ہو گیا تھا. بہت امن و امان، سکون کی، کسی کو خوف نہیں رہتا چوری کا، ڈاکو کا، اس طرح کی چیزوں کا. بلکہ کہتے ہیں کان الامن فی وقتہ امرا غریبا عجیبا ملفتا للنظر. امن و امان کی حالت یہ تھی کہ عجیب و غریب انداز کا امن و امان تھا کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لیتا تھا کہ کیا انقلاب آیا ہے. اور یہ سب کچھ اسی توحید کی دعوت اور برکت اور اسی توحید کی تائید اور نصرت کی برکت سے یہ امن و امان قائم ہوا تھا. کہتے ہیں یذکر بایام الخلافت الاولی. ایسا ماحول تھا کہ جو خلافت راشدہ ہے، پہلے کی خلافت ہے، اس کے دن یاد دلاتا تھا وہ امن و امان. حتی ان بعض المؤرخین الذین کتبوا عنہ قالوا. کہتے ہیں یہاں تک کہ بعض تاریخ لکھنے والوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حق لہ ان یسمى مہدی ذلک الزمان. ان کو حق ہے کہ انہیں اس وقت کا مہدی کہا جائے. امن و امان، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف ملک عبدالعزیز کے زمانے میں. تو کہتے ہیں ان کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ انہیں کہا جائے اس زمانے کے، اپنے زمانے کے مہدی تھے. کہتے ہیں فکان الرجل یخرج من عمان الى ان يصل الى منطقة الدرعیہ لا یخشى الا اللہ. عمان سے درعیہ تک پہنچنے میں ایک لمبی مسافت ہے. اللہ کے علاوہ بندہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا. نہ چور کا ڈر، نہ ڈاکو کا ڈر، نہ لوٹ کا ڈر، نہ مار کا ڈر، کوئی ڈر نہیں سوائے اللہ کے، اور کسی سے نہیں ڈر. وَيَذْهَبُ إِلَى الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَهُوَ آمِنٌ لَا يَخَافُ. اور شام و عراق کا سفر کرتا تھا بندہ تو اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اپنے آپ کو امن و امان میں محسوس کرتا تھا. کہتے ہیں کہ اور اہل ابل، اونٹ والے، وَكَانَ أَهْلُ الْإِبِلِ مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ يَتْرُكُونَ إِبِلَهُمْ فِي فَتْرَةِ الرَّبِيعِ مِنْ غَيْرِ رَاعٍ. ربیع کے فترے میں جب یہ بارش وغیرہ ہوتی ہے اور کچھ چارہ اگتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹوں کو چرنے کے لیے بغیر راعی، بغیر چرواہے کے چھوڑ دیتے. فَكَانَ لَهَا مَنْ يَسُوسُهَا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر راعی کے چھوڑنے کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ اس حکم کے دوران کوئی شخصیت ہے جو ہمارے اونٹوں کی، یعنی ہماری رعایت، ہماری دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اونٹوں کی بھی رعایت کرتی ہے وہ شخصیت. اتنا امن و امان تھا.
ولا يتجرأ احد ان ياخذ منها شيئا، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ان چرنے والے بغیر چرواہے کے اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ لے لے. حتى اذا جاءوا بعد الموسم وجدوا الابل وقد انجبت من الولدان فياخذونها وما معها. کہتے ہیں جب یہ موسم ربیع ختم ہو جاتا تھا تو یہ جو بادیاں ہیں یہ اپنے اونٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے اونٹوں کی ان کو شناخت ہوتی ہے. ہر شخص جس کے پاس جو اونٹ ہے نا ان کی خاص شناخت ہوتی ہو جاتی. تو کہتے ہیں جب موسم ختم ہو جاتا تھا تو اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آتے تھے تو دیکھتے تھے کتنے اونٹوں نے کتنے بچے دے دیے، برکت ہو گئی ہے بچوں کی. فيأخذونها وكذلك من زياد الخيل النجب التي كانت ترعى في وقت عبد العزيز ولا يجر. کہتے ہیں اسی طرح سے گھوڑوں کا مسئلہ تھا، گھوڑوں کو چھوڑ دیتے تھے، اچھی اچھی نسل کے گھوڑوں کو چھوڑ دیتے تھے بغیر راعی اور چرواہے کے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان میں سے کسی ایک گھوڑے کو لے لے. الا انه كان وكل بها من يسوسها. کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ملک عبد العزیز کی شکل میں ایک ایسی شخصیت کو اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا جو جانوروں تک کرائے، راعی اور نگہبان تھا. کہتے ہیں وکان رحمہ اللہ بالرغم من رأفته بالرعیہ. کہتے ہیں رعایا کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں پہ انتہائی سخت بھی تھے جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں لوگوں میں سے. القریب والبعید فی ذلک سواء. اگر ظالم ہے تو قریب و بعید کا کوئی فرق نہیں تھا. اگر کوئی ظالم ہے تو ان کے گھر کا ہے تو اس کو جو حق سزا کی ہے اس سزا کے حق سے گزرنا پڑتا تھا. یہ ملک عبد العزیز کا انصاف تھا اور یہ ان کے دور میں ماحول تھا. کہتے ہیں وخصوصاً من قطع سبیلا او سرق شیئا من مسافر. کہتے ہیں خاص طور سے ان کی سختی ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی کڑی ہوتی تھی جو کسی راہ گزر کو لوٹ لے یا کسی کی چوری کر لے مسافروں میں سے، اس کی تو پھر خیر نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ لوگ ان کے زمانے میں جب حج کے ارادے سے نکلتے تھے تو پہلے درعیہ آتے تھے، پھر وہاں سے جو ہے مکہ کی طرف منتقل ہوتے تھے. امن و امان کے سبب جو ہے اپنے سفر کو درعیہ کی طرف موڑ کے آتے تھے، امن و امان کے عام ہونے کی وجہ سے اور ملک عبد العزیز کی رعایت اور توجہ اور خاص اہتمام کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ. کہتے ہیں فَأَتَاهُ حَاجٌ مِّنَ الْعَجَمِ وَقَدْ فَقَدَ حَاجِيَاتٍ لَهُ لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهَا 10 دراهم. کہتے ہیں عجم میں سے ایک حاجی آیا اور اس نے اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں گم پائیں، کھو گئیں یا کیا ہوا کیسے ہوا یا چوری کر لی کسی نے، جس کی قیمت صرف اور صرف 10 دینار تھی. فارسل عبد العزیز الى اہل تلک البلدہ. کہتے ہیں پیغام بھیجا ملک عبد العزیز نے اس جگہ جہاں سے اس کا سامان غائب ہوا تھا اور کہا ایتونی بالسارق، کسی بھی صورت میں چور مجھے چاہیے. فقالوا نعطي الحاج ثمنها اضعاف مضاعفہ. ملک عبد العزیز کو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس حاجی کی جو چیزیں چوری ہوئی ہیں اس کے کئی گنا ہم اس کو دے دیتے ہیں اور اس موضوع کو چھوڑ دیجیے. تو کہتے ہیں لا حتی یأتی السارق، ایسا نہیں ہو سکتا، چور کو حاضر ہونا پڑے گا. فإن لم یأتی کبلتکم بالحدید بارجلکم. تمہارے یہاں سے غائب ہوا ہے نا سامان، اس کا مطلب ہے چور تمہیں میں سے کوئی ہے. اگر چور حاضر نہیں ہوتا ہے تو سب کو ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی، سب کو گرفتار کر لیا جائے گا. ان کی سختی تھی انصاف کے لیے. قالوا اذا نذهب الى بلادنا ثم نرسله اليك. تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہم جاتے ہیں اور چور کا پتہ لگاتے ہیں اور پھر چور کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں. وكان لا بد من ارساله. اور کہتے ہیں لازمی طور پہ ان کو بھیجنا ہی تھا. لأن عبد العزیز یقف وراء ذلك، اس لیے کہ اس قضیے کی متابعت اور اس قضیے کی نگرانی اور اس قضیے کے دیکھ ریکھ کے پیچھے ایک انصاف پسند بادشاہ تھا جن کا نام عبد العزیز تھا. فلما وصلوا اخبروه بالرجل الذي سرق. کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچ گئے اپنے دیرہ میں تو جس آدمی نے چوری کی تھی اس کے بارے میں خبر دی. فذهب عبد العزیز وصادر ماله وباعه ثم وضعه في بيت المالك. کہتے ہیں ملک عبد العزیز نے اس کا ساری اس کی پراپرٹی، ساری سمپتی جو ہے ضبط کر لی اور اس کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اس سے جو پیسہ حاصل ہوا اسے بیت المال، مسلمانوں کے بیت المال میں ڈال دیا. عقوبۃ لہ و نکایۃ لہ، اس کو سزا اور
اس کو جو ہے پنشمنٹ دینے کے لیے. ثم اخذ هذه الحاجيات التي تبلغ 10 دراهم. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اس کا سامان تھا 10 درہم کے قیمت کے برابر، اس کو جو ہے اس شخص تک بھیجا. الى الزبیر عن ذلك. اور اس وقت جو ہے جو انسان ذمہ دار تھا اس کے پاس جو ہے اس شخص کے پاس بھیجا کہ وہ اس آدمی تک اس کی ضرورت پہنچا دے. وَيَذْكُرُ أَهْلُ التَّارِيخِ أَنَّ ثَلَاثَةً مِّنَ السُّرَّاقِ وَجَدُوا عَنْزَ الضَّالَّةِ. قصہ بڑا عجیب. کہتے ہیں اہل تاریخ کی 3 چوروں نے ایک گمراہ بھٹکی ہوئی بکری کو دیکھا. وَقَدْ أَصَابَهُمُ الضَّنْكُ وَالْجُوعُ. اور بھوک ان کو شدت کی لگی ہوئی تھی ان تو چوروں کو. فَقَالَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِ انزل فَخُذْهَا. پہلے نے اس سے کہا کہ جاؤ پکڑ لو اسے. اس نے کہا نہیں، بھوک سے بےتاب ہیں، بکری بھٹکی ہوئی ہے اپنے ریوڑ سے. ثم قال للثاني انزل فخذها. پھر دوسرے سے کہا کہ جو ہے اترو اور اس کو پکڑ لو. وقالوا له خذها انت. تو ان دونوں نے کیا کہا، پہلے اور دوسرے نے تیسرے سے کیا کہا، خذها انت، تم اترو اور تم پکڑ کے لے کے آؤ. قال لا استطيع. اس نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس بکری کو پکڑ سکوں. ثم قال بعضهم لبعض. اس کے بعد لوگوں نے کہا دعوها، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. فإن عبد العزیز یرعاها. اس لیے کہ اس کی نگرانی عبد العزیز کر رہے ہیں. ملک عبد العزیز اتنا مشہور تھا ان کے زمانے میں انصاف. تو کہتے ہیں فلیتأمل العاقل خشوع الامن فی ذلك الزمان رغم ما كان يجري من هيجان الفتن. اچھا، ایک طرف یہ امن، یہ امان، یہ خوشحالی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول، لیکن اہل شرک و بدعت اور اہل خرافات ان کے دل جل رہے تھے اندر سے. وہ تڑپ رہے تھے اس توحید کی روشنی کے پھیلنے کو دیکھ کر کے، اور وہ تڑپ رہے تھے، وہ بے چین اور بے قرار اور پریشان تھے بدعتوں کی جگہ پر سنت کا دور دورہ ہونے کی وجہ سے. تو فتنے بھی اندر اندر ایسے لوگوں کے دلوں میں جن کی روٹی پر قدغن لگ رہی تھی، اور جو شرک و بدعات میں لوگوں کو مبتلا کر کے اپنی جیبیں گرم کر رہے تھے، اپنا پیٹ پال رہے تھے، ایسے لوگوں کے اندر ایک طرح سے نفرت، ایک طرح سے بغض بھی پل رہا تھا. لیکن ملک عبد العزیز کی قوت حکمرانی کے سامنے وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے. اللہ نے اس توحید کے فضل اور اس کے سبب امن پھیلایا، امان پھیلایا، مالداری پھیلائی اور غنی بنا دیا اس ایریے کو اور اس ملک کو. ملک عبد العزیز کی ہیبت، ملک عبد العزیز کا رعب بڑا زبردست تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا تواضع کسی کو دور نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں کہ ملک عبد العزیز کے پاس بچے تک آتے تھے، جب اسکول سے نکلتے تھے، ان کے قصر سے گزرتے تھے تو ملک عبد العزیز کے پاس آتے تھے، اور پھر ملک عبد العزیز دیکھتے تھے کیا پڑھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو. تو کہتے ہیں فمن وجد خطه جمیلا اعطاه عطاء. جس کی رائٹنگ دیکھتے تھے بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، تو اس کو انعام سے نوازتے تھے. کہتے ہیں وکان عطاؤه للضعفاء والمساکین فی الغایۃ من العطاء. کہتے ہیں کہ ضعیف اور کمزور لوگوں کو ملک عبد العزیز جو عطا کیا کرتے تھے وہ بہت زیادہ عطا کیا کرتے تھے. کہتے ہیں، اور ایک دلچسپی کا قصہ کہتے ہیں ومن ظریف ما یذکر ان بعض المساکین کان یأتی الی عبد العزیز فیکتب کتابا باسمہ. کہتے ہیں ایک دلچسپی کی بات دیکھیں کہ ملک عبد العزیز کے پاس جو لوگ مسکینوں میں سے آتے تھے ان کے عطایا کو لینے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک درخواست لکھتے تھے ان کے نام سے، اپنے نام سے ایک درخواست لکھی. وَكِتَابًا بِاسْمِ أُمِّهِ. دوسری درخواست اپنے ماں کے نام سے. وَكِتَابًا بِاسْمِ إِخْوَتِهِ. تیسری درخواست اپنے بھائیوں کی طرف سے. من اجل ان يحصل على عطاء اکبر. اس وجہ سے کہ جو ہے ملک عبد العزیز کسی کو تو روکتے نہیں، تو الگ الگ لیٹر اور الگ الگ درخواستیں ہوں گی، تو اس طرح سے ملک عبد العزیز کی طرف سے جو عطا ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا اور بہت کافی ہوگا. ولا يكتب له كتابا واحدا. ایک درخواست نہیں لکھتے تھے کہ ایک ہی ساتھ ایک درخواست لکھے، الگ الگ درخواست کی الگ الگ آرڈر ہو اور الگ الگ جو ہے عطا ملے. ومع ذلك كان عبد العزيز لا يردهم ويعطيهم العطاء حسب. ملک عبد العزیز کو پتا ہے کہ ایک ہی فیملی ہے،
یہ باپ کے نام کی درخواست ہے، یہ ماں کے نام کی درخواست ہے، بھائی کے نام کی درخواست ہے، یہ بہن کے نام. کہہ سکتے تھے کہ بھی یہ 10 درخواستیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، خلاص لکھ دو کہ اتنے افراد ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہتے ہیں کہ ملک عبد العزیز چونکہ ان کی منشا جس حساب سے ہوتی تھی اسی حساب سے وہ ان کو دیتے تھے، کبھی ان کو ٹوکا نہیں ہے. یہ ان کے جو ہے فضل اور یہ ان کے انشراح صدر اور یہ ان کے جو ہے بڑے عطا کی ایک مثال ہے. کہتے ہیں ایک بار بہت سارا سونا لایا گیا. سونا معمولی چیز نہیں، سونا آج کے دور میں بھی سونے کی قیمت آپ دیکھیں، اس زمانے میں بھی سونے کی قیمت تھی. کہتے ہیں کافی سونا لایا گیا. ملک عبد العزیز تلوار لے کے اپنے نکلے اور اس سونے کو اسی تلوار سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے گزرے. اس کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم سلطنی علیہا ولا تسلطها علی. اے اللہ مجھ کو اس کے اوپر مسلط کر، یعنی میرا اس کے اوپر تصرف میں کنٹرول ہو. ولا تسلطها علی، اور اس کو میرے اوپر کنٹرول مت دے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ مال نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. مال ہم کو جس طرف چاہتا ہے موڑتا ہے، نہ یہ کہ ہم مال کو جس طرف چاہے موڑے. تو یہ ان کی دعا کا مقصد تھا کہ اے اللہ یہ سونا ہے، یہ مال ہے، یہ فتنہ ہے، اے اللہ مجھے اس پر کنٹرول دے کہ میں تیری مرضی کے مطابق جہاں چاہوں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں اور بانٹوں. ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میرے دل میں بس جائے اور پھر میں اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھوں. فما مرت سویعات حتی فرقها عبد العزیز فی المحتاجین. اتنا زیادہ سونا جو ان کے پاس آیا تھا، کہتے چند گھنٹے نہیں گزرے کہ سارا کا سارا محتاجوں میں غریبوں میں تقسیم کر کے ختم کر دیا. یہ ملک عبد العزیز کی سیرت اور یہ ان کا جو ہے ان کی سخا اور ان کی فیاضی تھی. کہتے ہیں بڑا اہتمام کرتے تھے علم کے ساتھ اور لوگوں کو علم کی دعوت دیا کرتے تھے. بہت زیادہ ان کے رسائل جو ہیں، کتابات جو ہیں، لیٹرز جو ہیں، ان میں علم کی طرف توجہ، علم سیکھنے پر رغبت بہت زیادہ دلایا کرتے تھے. پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے کہ کتابیں پڑھیں، علم حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع کی تو ان کی کہتے ہیں کہ انتہا کو تواضع اور خاکساری ان کی پہنچی ہوئی تھی. تمام مراسلات میں اپنے مخالفین سے کیا کہتے تھے؟ جیسے مخالفین کے پاس مراسلہ خط وغیرہ لکھتے ہیں تو کیا کہتے تھے؟ اعتقادنا ان العبادت حق للہ علی عبیدہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنْ عَبِيدِهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ. اور اس عبادت کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ اس کے بندوں کے لیے نہیں ہے. لا ملک مقرب، نہ کسی مقرب فرشتے کے لیے، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے نبی کے لیے. فلا يجوز لأحد ان يدعو غیر اللہ. اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کو نفع پانے یا نقصان کو ہٹانے کے لیے کسی غیر اللہ کو پکارے. وَإِن كَانَ نَبِيًّا، گرچہ وہ ذات نبی ہی کی کیوں نہ ہو، رسول ہی کی کیوں نہ ہو، فرشتے کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور اللہ ہی کو پکارا جانا چاہیے. یہی تو توحید ہے. اسی سے تو انسان کی عزت اللہ رب العالمین کے پاس بڑھتی ہے، اور اسی کا تو شیطان دشمن ہے، اسی کے تو اہل بدعت و خرافات دشمن ہیں کہ توحید کی روشنی نہ عام ہو، توحید کا بول بالا نہ ہو، سنت کا بول بالا نہ ہو. تو ملک عبد العزیز اپنے رسائل میں، اپنے خط و کتابت میں اس پہلو پر خاص طور سے روشنی ڈالتے تھے کہ ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. ہم اللہ سے اپنا لو لگاتے ہیں. غیر اللہ چاہے وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے نفع حاصل کرنے کے تعلق سے یا نقصان سے بچنے کے تعلق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور اپنے رسائل میں یہ آیت لکھا کرتے تھے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو. یہ آیت اپنے رسائل میں لکھتے تھے. ملک عبد العزیز کا زمانہ 1206 تک رہا. 1179 سے 1179 سے 1206 تک ملک عبد العزیز کا یہ زبردست جو ہے امن و امان سے بھرا ہوا، انصاف سے بھرا ہوا، مالداری سے بھرا ہوا، علم و عمل سے بھرا ہوا
یہ زمانہ جو ہے 1206 تک ملک عبدالعزیز کا زمانہ رہا۔ اس کے بعد ملک عبدالعزیز کی وفات ہو جاتی ہے شہادت کی شکل میں۔ میں نے کہا نا کہ جس طرح سے جوں توحید کی روشنی پھیلتی گئی، دائرے حکومت ان کی بڑھتی گئی، ویسے ہی اہل شرک و بدعت کے دل کے اندر نفرت بغض کی آگ بہت زیادہ جو ہے شعلہ بن کر کے چھپی ہوئی تھی۔ تو ملک عبدالعزیز کو جو ہے سن 1202 میں شہید کر دیا جاتا ہے سجدے کی حالت میں۔ نماز عصر میں سجدے کی حالت میں تھے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں والذی قتلہ من اصحاب رجل من اصحاب مذاہب السوء، اور جس شخص نے قتل کیا، یہ جو برے مذاہب والے تھے، بدعتی خرافات کو جنم دینے والے، ان میں سے ایک شخص تھا۔ کہتے ہیں جاء الی الدرعیہ، اور دیکھو وہ درعیہ آیا، وادعا انہ مہاجر، اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مہاجر ہے، ہجرت کر کے آیا ہے۔ فاکرمہ عبدالعزیز واعطاہ، یہ خبیث مہاجر بن کے آیا، ملعون، اور اس کے بعد جو ہے ملک عبدالعزیز سے کہتا ہے کہ مہاجر بن کے آئے ہیں۔ ملک عبدالعزیز نے اس کی بڑی عزت کی، وَأَعْطَاهُ وَكَسَاهُ، اور اس کو نے خوب نوازا، ثم اظہر التنسک والعبادہ، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار ثابت کیا۔ دیکھیں پلاننگ چل رہی ہے اس کے ذہن و دماغ میں ملک عبدالعزیز کے قتل کی، امام التوحید، امام العدل والانصاف، امام الامن، اس کے ذہن و دماغ میں اس نا اہل و نا ہنجار شخص کے ذہن و دماغ میں اپنے آپ کو صاحب تقوی ظاہر کر کے ایک انتہائی خبیث نیت چھپائے ہوئے ایک انتہائی جو ہے ہولناک جو ہے کام انجام دینے کے لیے وہ پلاننگ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ اظہر التنسک والعبادہ، کہتے ہیں اس نے عبادت کو ظاہر کیا، اپنے آپ کو متقی ظاہر کیا، وتعلم شیئا من القرآن، اور قرآن کی تعلیم اس نے حاصل کی، ہوا لہ قصد آخر، لیکن اس کا ارادہ کچھ اور اس کے پیچھے، متمثل بقتل الامام عبدالعزیز، جو کہ چھپا ہوا تھا امام عبدالعزیز کے قتل، یہ ساری اس کی پلاننگ۔ بہرحال تو ایک دن امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے عصر کی، اور جب وہ سجدے میں گئے تو یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ ان کے اوپر جو ہے کود پڑتا ہے، تیسری صف میں تھا، تیسری صف سے چھلانگ مارتا ہے اور ان کے جو ہے کمر میں چھری بھونک دیتا ہے، اور چھری اتنی بھونکتا ہے کہ پیچھے سے لے کے اندر تک اس نے پار کر دیا۔ وَأَهْوَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ لِيَقْتُلَهُ وَبَادَرَ عَبْدُ اللَّهِ السَّيْفَ فَقَتَلَهُ، اور جو ہے عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن عبداللہ سے پہلے جو ہے تلوار نے ان کو قتل کر دیا، اور اس طرح سے یہ شہید ہو گئے ملک عبدالعزیز۔ اس کے بعد وہ ان کو قصر میں لے جایا گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ وفات جو ہے سن 1218 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سعود بن عبدالعزیز جو ہے حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت لی جاتی ہے، اور سعود بھی ماشاءاللہ کافی چاق چوبند، کافی ہوشیار اور بلند ہمت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف اور ڈر ڈال رکھا تھا، اور رعایا کے تعلق سے اپنے والد صاحب کی سیرت پر تھے یہ، اور کافی علم ان کے پاس تھا، انہوں نے بھی کافی علم حاصل کیا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب کے یہ خاص شاگرد تھے، ملک عبدالعزیز کے بیٹے جو ہے سعود، یہ خاص شاگرد تھے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اور خصوصیت کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا۔ 2 سال تک جو ہے ان کے پاس یہ کتابیں پڑھتے رہے، اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہے، اور حدیث میں، فقہ وغیرہ میں ان کو بڑی دسترس اور بڑا گہرا علم تھا۔ تو یہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم متبحر اور گہرا علم رکھنے والے
عالم تھے اور بڑے مؤثر انداز میں رعایا کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور ان کی دعوت کے انداز میں، ان کی خطابت کے انداز میں مورخین لکھتے ہیں ایک ایسی چاشنی تھی جو ایک موفق اور اللہ کی طرف سے جو ہے توفیق شدہ انسان کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کبھی بھی انہوں نے اپنی نصیحت کا آغاز کیا تو اللہ کے تقوی کی وصیت اور نعمت اسلام کے اعتراف اور اس کی حقیقت کو جاننے کی وصیت کی، اور ہمیشہ توحید کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ اتحاد کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ کی شریعت پر استقامت کے تعلق سے ان کی تمام گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، زنا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹی گواہی ہے، اسی طرح سے سودی کاروبار ہے، ہاں، ان پر بہت ہی مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے روشنی ڈالتے تھے۔ ایک طرح سے یہ حاکم بھی تھے، دوسری طرف سے ایک محمد بن عبد الوہاب کی تربیت میں جو ہے پیدا شدہ ایک بہت ہی مؤثر داعی اور عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر تھے، سعود بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس طرح سے محتاجوں، ضرورت مندوں کے ساتھ جس طرح سے ان کے والد خیال کیا کرتے تھے، یہ بھی خیال کیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کے دور میں دائرۂ حکومت کو کافی وسعت ملی، کافی وسیع طور پہ جو ہے ان کا دائرۂ حکومت بڑھا، اور جو بھی ان کے مقابلے میں آتا تھا اللہ کی توفیق سے وہ شکست پاتا تھا، اور اس طرح سے انہیں اللہ رب العالمین نے کافی کامیابی دی، دینی اعتبار سے بھی، دین کی مدد کے اعتبار سے بھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے دائرۂ حکومت کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے بڑھایا۔ کہتے ہیں جب بھی کسی لشکر کو یہ تیار کرتے تو اپنے قصر سے نکلتے، جامع مسجد میں داخل ہوتے جو قصر کے پاس تھا، اس میں نماز پڑھتے اور نماز لمبی کرتے، اور نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے، اور فلا يتكلم بكلمة الا السلام، سلام کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتے، حتى يأتي الموضع الذي يريد نزوله، یہاں تک کہ اس جگہ آتے جہاں پر ان کا ارادہ ہوتا، ويسير معه ذلك اليوم كثير من الضعفاء والمساكين، اور آپ کے ساتھ بہت سارے ضعفاء اور مساکین بھی چلتے رہتے، ضرورت مند، فيقضي حاجاتهم تلك الليلة ثم يرحل، اس کے بعد ان کی ضرورتوں کو پوری کر کے پھر یہ جہاد میں، غزوے میں جو ہے خود نکلتے تھے۔ فَإِذَا قَارَبَ الْعَدُوَّ أَمَرَ الْمُنَادِي أَن يُنَادِيَ الْجَمِيعَ لِلْاجْتِمَاعِ، اور جب دشمن کے قریب ہوتے تو منادی جو ہے سب کو اکٹھا ہونے کے لیے ندا دیتا، فَيَجْتَمِعُونَ عِندَ، سب اکٹھا ہوتے، اس کے بعد وہ سب کو نصیحت کرتے، اللہ کی نعمت کی یاد دلاتے، کلمہ اسلام کی عظیم نعمت ان کے ذہن و دماغ میں اس کی یاد دلاتے، اور یہ امن و امان اور یہ نعمت اور یہ اللہ کی جو ہے مختلف قسم کی نعمتیں ہیں وہ اس کے بارے میں بتاتے۔ یہ صرف اللہ پر صبر کر، اللہ کی اطاعت اور دشمنوں سے ملاقات کی جگہوں پر صبر کی بدولت حاصل ہوتی ہے، اور صبر، نصر اور مدد صبر کے ہی ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور انہیں ظلم سے روکتے اور ظلم سے دور رہنے کی تلقین کرتے، اور تمام قسم کی، یہ ان کا سعود بن عبد العزیز کا رویہ رہتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح سے ان کی مجلس میں اہل حاجات آیا کرتے تھے، اسی طرح سے ان کی مجلس میں علم کے پیاسے بھی حاضر ہوتے تھے، اور عالمانہ درس ان کا ہوا کرتا تھا، حدیث میں، فقہ میں، توحید میں اور مختلف علوم میں۔ بہرحال تو ان کے دور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دورہ چلا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنا سعود بن عبد العزیز کے دور میں، اور جتنا ترقی ہوتی جاتی، توحید کی روشنی عام ہوتی جاتی، سنت کی تعلیمات کو معاشرے اور سوسائٹی میں عام کرتے، دشمنوں کے دلوں کے اندر بغض اور نفرت انتہا کو پہنچ گئی، اس درجہ کہ اب انہوں نے دشمن، چاہے مصر ہو چاہے ترکیہ ہو، ان لوگوں نے سازش کرنا شروع کر دیا کہ اب جو ہے ان کے برداشت سے باہر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے محمد بن سعود
کے زمانے سے لے کر کے عبد العزیز اور سعود بن عبد العزیز کے زمانے تک یہ بڑا مبارک زمانہ گزرا، بڑا اچھا زمانہ گزرا۔ لیکن آپ پتا ہے کہ دنیا ایک حال پر قائم نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان دنوں میں اور ایام میں بدلاؤ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل خرافت نے کہتے ہیں فَعِنْدَ ذَلِكَ بدأ اہل الخرافت من اہل القبور ومعاون الكفر بغزو الدولة السعودیہ، تو یہاں سے جو ہے انہوں نے آغاز کیا پلاننگ کرنا۔ کون؟ اہل قبور، یہ مشرک، یہ قبر پرست۔ ان قبر پرستوں نے اس توحید کی حکمرانی کو مٹانے کے لیے کافروں سے مل کر کے سازش کی، جو کفر کا تعاون کرتے ہیں ان سے مل کر کے سازش کرنا شروع کیا، اور اس کا آغاز سن 1226 سے ہوا، امام سعود بن عبد العزیز کے دور سے، یہاں تک کہ ترکوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم بذات خود جزیرے عربیہ میں جائیں گے اور اس حکومت کا مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کو ختم کرنے کی، اور کشتیوں میں سوار ہو کر کے وہ چل پڑے، یہاں تک کہ منطقہ ینبوع جو مدینہ کے 170 یا 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ تو ینبوع ہے، وہاں پہنچ گئے اپنی کشتیوں سے اس توحید کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے شروع میں جتنے لوگ بھی آئے اور جتنے لوگوں نے بھی لڑائی کی، اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو شکست ہی دی۔ یہ دیکھیں، ترکیہ سے ترکی آ رہے ہیں، مصر سے محمد علی نام کا جو حاکم تھا مصر کا، اس نے بھی وفد بھیجے، اور ترک سے بھی وفد آئے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے ایک جگہ ہے جس کا نام خیف ہے، وہاں پہ اکٹھا ہوئے اور وہاں پر زبردست جنگ ہوئی۔ لیکن سعود بن عبد العزیز کے لشکر نے ان کو اتنی بری طرح پیٹا، اتنی بری طرح پیٹا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ بالکل جتنے بھی لوگ آئے تھے لڑنے والے اور لڑے تھے، سب کو بری طرح سے ہرا دیا، اور اس میں یہ ہار گئے۔ لیکن اس میں بڑی مصیبت جو تھی وہ یہ تھی کہ گھر کے اندر، جیسے کہتے ہیں گھر کا بھیتی لنگا ڈھائے، تو اندرونی طور پہ بھی جو اہل خرافات تھے، اہل بدعات تھے، جو ظاہری طور پہ مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اندرونی طور پہ ان کے جو ہے ان کے کانٹے جڑے ہوئے تھے، ان کے کانٹے جڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس طرح سے لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اتراک جو ہے وفد در وفد بھیجتے ہیں یمن کی طرف سے، حجاز کی طرف سے، یہاں تک کہ امیر مکہ اس وقت جو ہے، اور امیر مکہ دیکھیں اس وقت جو امیر مکہ تھا اس نے بھی خیانت کر دی، ان لوگوں سے مل گیا، اور 1127 میں احمد بن نابرت نے احمد بن نابرت جو ہے ایک لشکر لے کے ینبوع آیا۔ احمد ترسون، یہ سب مصر کے ہیں، وہ احمد ترسون یہ محمد علی کا جو ہے بیٹا ہے، محمد علی کا جو مصر کا حاکم ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے ینبوع آ کر کے اکٹھا ہو گئے، اور یہاں سے ان لوگوں نے حملے شروع کیے سعودی حکومت پر، اور ایک بڑا جیش بھیجا حناکیہ میں، جو مدینے کے پاس ایک ہے حناکیہ میں۔ تو جیش سعود نے ان کا بھی مقابلہ کیا، اور ان کو بھی سخت شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ سن 1229 آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ قتال شدید کے بعد مسلمانوں پر اب شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور امام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود کی وفات کے بعد اور حناکیہ کے جنگ کے بعد، جو دوسری جنگ تھی، محمد علی خود آیا جو مصر کا قائد تھا، اور اس جگہ جو ہے لوگ آہستہ آہستہ آنے لگے، یہاں تک کہ حناکیہ کا منطقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کے قبضے میں آ گیا۔ ثم اس کے بعد اور آگے بڑھے قسیم کی طرف، اور قسیم میں جو ہے منطقۃ الرس جو ہے رس تک پہنچے، اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہر چہار جانب سے گھیرا، مصر سے آ گئے، ترکی آ گئے، انہوں نے ایک لشکر بنا لیا، اور اندرونی طور پہ لوگوں نے خیانت کر کے جو ہے ان لوگوں کے مل گئے جا کر کے۔ تو اس کے بعد جو ہے بہت ہی محنت کرنے کے بعد اور سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے
قصیم پر بھی ایک طرح سے قبضہ جما لیا۔ سن 1229 میں امام سعود بن عبد العزیز کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ جو ہے باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ عبداللہ بھی اپنے ہی باپ کی طرح اچھے نیک تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعیرہ ان کے ہاں بھی زندہ تھا، خاموش زیادہ رہا کرتے تھے، بہت ہی اچھے انداز سے جو ہے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، لوگوں کو عطا بھی کیا کرتے تھے، بخیل یا کنجوس نہیں تھے، اور بہت صاحب تدبیر تھے، جنگوں میں کافی ماشاءاللہ ان کو بھی مہارت تھی۔ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ سعود رحمہ اللہ بہت ہی بہادر تھے اور جنگ میں ان کو کافی مہارت تھی، اور دوسری طرف وہ درس دروس بھی دیا کرتے تھے، لوگوں کے حاجات بھی پورا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی تھی اس حکومت کے زائل ہونے کی اور ان کے کنٹرول کی، مصر سے محمد علی اور اتراک ترکوں کا آنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے۔ اسی سال سن 1229 میں شہر جمادہ میں محمد علی نے جو ہے ایک بہت زبردست لشکر تیار کیا اور جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ منطقت رس جو ہے یہ اس کے قبضے میں آ گیا، اس کے بعد عنیزہ ہے وہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا، اور اس کے بعد عبداللہ جو سعود بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں یہ پھر درعیہ چھوڑ کر کے درعیہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے اتراک کے، اب چونکہ قبضہ ہو گیا ان کے، تو جو اتراک کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، قائدین تھے، وہ پھر لشکر لے کر کے ضربہ نامی جگہ پر آئے جو کہ ریاض سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یہ سن 1230 کا واقعہ ہے، اور وہاں ان سے بڑی سخت جنگ ہوئی، دونوں طرف سے بڑی سخت جنگ ہوئی اور کافی ترکوں کا قتل ہوا اس میں، لیکن ترکوں کے پاس لڑائی کے کچھ اس طرح سے ثقیل ہتھیار تھے، اور اخیر میں جو ہے جب بہت سخت جنگ ہونے لگی تو ان لوگوں سے جو ہے صلح کا تقاضا ان لوگوں نے کیا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، اور انہوں نے صلح کر لی ترکوں سے، اور اس محمد علی کی فوج سے صلح کر لیا لوگوں نے، لیکن انہوں نے خباثت کی ان کے ساتھ۔ صلح کرنے کے بعد جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر دیا، اور سارے کے سارے لوگوں کو ان سے ہتھیار لینے کے بعد قتل کرتے، بلاتے ہتھیار لے لیتے، اس کو قتل کرتے۔ اس طرح سے اکثر لوگوں کو انہوں نے دھوکے سے قتل کیا، یعنی خون ریزی کا اور قتل اور ظالمانہ طور پہ ظلم کا یہ رویہ ان اتراک کی طرف سے، اور ان جو ہے مصری حکام کی طرف سے، محمد علی نام کا جو حاکم تھا، قائد تھا، اس کی طرف سے اس قدر ظلم و بربریت ان اہل توحید کے اوپر ٹوٹی کہ جس کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو بہت رونقا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی مشیت تھی، اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ سن 1230 میں احمد توسون جو محمد علی حاکم مصر کا بیٹا تھا وہ مر گیا، اس کے بعد ابراہیم بادشاہ نامی شخص نے جو ہے اس کی جگہ کو لیا، وہ خبیث الطویہ، اور انتہائی خبیث فطرت کا انسان تھا یہ۔ فعل باہل الدرعیہ افاعیل، کہتے ہیں اہل درعیہ کے ساتھ جو ملک جو ہے ملک یعنی ان تمام ملوک کا مین گڑھ ہے، ان کی اپنی آبائی جگہ ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اتنے ظلم بربریت کیے ابراہیم بادشاہ نے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ انسان تھے یا حیوان تھے، اور یہ سب کے سب اہل بدعت، اہل کفر، اہل شرک ہے، نام صرف مسلمان کا ہے لیکن اسلام کے یہ توحید کے یہ دشمن۔ کہتے ہیں کہ وفی هذا العام ذهب ابراہیم بادشاہ الى منطقۃ الدرعیہ، اور اسی سال منطقۃ درعیہ میں گیا، ونزل بمنطقۃ السہل، جو برابر جگہ تھی وہاں پہ اترا، اور خوب جنگ ہوئی، بڑی سخت جنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں نے کہا کہ جو ہے اب جنگ ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو صلح طلب کیا ابراہیم بادشاہ سے، تو ابراہیم بادشاہ نے صلح کا انکار کر دیا کہ ہم صلح نہیں کریں گے۔ اور کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھ گیا کہ اب ان پر جو ہے مار زبردست پڑی ہے، اور اب یہ جو ہے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس نے انکار کر دیا اسی صورت میں۔ وعند ذلك قام الامام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، امام محمد بن عبد الوهاب کے بیٹے عبداللہ، امام محمد بن عبد الوهاب کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہوئے، وشہر سیفہ،
اور اپنی تلوار ہلائی. وانتدب من یقوم معه للحرب، اور ان کے ساتھ جو جنگ کے لیے تیار ہوئے وہ کھڑے ہوئے. فقام الناس معه ووجد ابراہیم باشا من اہل الدرعیہ من جانب الثانی بأسا شدیدا. لوگ ہمت سے پھر دوبارہ کھڑے ہوئے عبداللہ ابن محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے کے ساتھ، اور زبردست جنگ کی، خوب زبردست جنگ کی. جب خوب زبردست جنگ کی، حیث فتقوا بالاتراک فتکا شدیدا، یہاں تک کہ اتراک کو بڑی زبردست انداز سے انہوں نے مارا اور کاٹا. عبداللہ ابن محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ جو لوگ لڑنے والے تھے، وَأَصَابُوا مِنْهُمْ قَتْلًا وَتَشْرِيدًا، اور خوب قتل کیا. اور عند ذلك، کہتے ہیں جب یہ ماحول پیدا ہوا تو ابراہیم بادشاہ جو ہے صلح کے لیے تیار ہو گیا. فاراد الصلح علی جمیع الدرعیہ، درعیہ دو ایریوں میں تقسیم، ایک برابر زمین اور ایک پہاڑی زمین. تو اس نے کہا کہ ہم صلح سارے پر کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی ایریے پر ہم صلح کریں گے. فرفض وقال الصلح علی اہل السہل، تو لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا کہ پھر جو سہل یعنی جو برابر ایریا ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنا بسیرا جمع رکھا تھا، کہا اتنے پہ ہی جو ہوگا. لأنہ کان یرید الامام عبداللہ ابن سعود، اس لیے کہ ملک عبداللہ ابن سعود کا سر وہ چاہتا تھا صلح کر کے کہ ان کو اپنے کنٹرول میں لے لے. ولما امن ابراہیم اہل السہل، کہتے ہیں جب امن دے دیا اس نے اہل سہل کو، درعیہ کے اس ایریے کو، واخذ منطقۃ السہل وجعلها منطلقا لحربه، کہتے ہیں جب اس کو پورا لے لیا اور اس میں حریت اور آزادی کے ساتھ جو ہے درعیہ کی ایک طرف سے دوسرے طرف آنے جانے کی اس کو سہولت ہو گئی. وقاتل اہل الدرعیہ الذین کان معهم عبداللہ، اور قتال کیا ان اہل درعیہ سے جو امام عبداللہ کے ساتھ میں تھے. وکان متطرسا بجانب مسجد الطریف التي كانت تقام به دروس، اور یہ لوگ جو ہے اس مسجد کی جانب تھے جہاں پہ درس وغیرہ قیام کیا جاتا تھا. دروس آبائہ و اجدائہ، جہاں پہ ان کے آبا و اجداد درس دیتے چلے آئے تھے. کہتے ہیں ثم ان القائد الترکی ہاجم، اس کے بعد قائد ترکی نے جو ہے ہجوم کیا، حملہ کیا. وقاتل اہلھا قتالا شدیدا، اور پھر ان ترکیوں نے جو ہے زبردست قتال کیا ان سے. وفتک باہلھا فتکا عظیما، اور ان کا برا حال کر دیا. فارادوا ان یصالحوہ، تو انہوں نے چاہا کہ اب صلح کر لیں، یعنی باقی حصہ جو تھا. واشترط للموافقة على الصلح ان يستسلم الامام عبداللہ، اور صلح کی موافقت کے لیے اس نے شرط لگایا کہ ملک عبداللہ جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، ملک عبداللہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں. یقول المؤرخون، کہتے ہیں مورخ لکھتے ہیں کان اکثر ما شد ظہور الترک فی نجد و فی البلاد، امیر عبداللہ جو تھے انہوں نے جو ہے ترک نجد میں اور نجد کے آس پاس میں جو یہ ترکی آئے تھے ان کی کمر توڑنے میں ان کا بڑا اچھا رول رہا ہے. وَأَسْكَنَ جَأْشَهُمْ وَقَوَّاهُمْ عَلَى أَهْلِهَا أُنَاسٌ تَبِعُوهُ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ ومن رؤساء البوادي ممن كانت نبت الحوم وجلودهم. کہتے ہیں کہ ان ترکوں کو قوت بھی ملی تو کن لوگوں سے ملی؟ جو اندرونی طور پہ منافق تھے. یہ منافق جا کر کے ان ترکوں سے مل گئے، اور بغض کیا تھا کہ یہ دراصل یہ حکومت یہ چاہتے تھے. آج بھی اس طرح کی چیزوں کے بعض قبیلے جو ہے بعض کام سے نفرت اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ یہ حکم میں پہلے نمبر پر پہلے صف میں آئے. بہرحال المہم ترکوں کے ساتھ یہ جا کر کے مل گئے، اور اس طرح سے ان کی جو ہے قوت کمزور ہو گئی. کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے بادشاہ جو ہے درعیہ پہ بہت زبردست اس نے ہجوم کیا. جب لوگ یعنی وہ لوگ جو منافق تھے وہ دور ہو گئے ان کی مدد سے، امام عبداللہ کی مدد سے. واراد ان یصالح من الحجاج، اور ملک عبداللہ نے پھر ارادہ کیا صلح کا، تاکہ مطلب عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، کمزوروں کی زندگی بچ جائے. ان کی زندگی کے لیے انہوں نے اس سے صلح کیا. ففدا بنفسه رحمہ واستسلم، تو کہتے ہیں اتراک کو کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ملک عبداللہ بن سعود نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اتراک نے کہاں بھیج دیا ان کو؟ ترک کے سلطان کے پاس. خبیثوں نے ترک کے سلطان کے پاس بھیجا اور اس نے ان کو قتل کر دیا، امیر عبداللہ کو قتل کر دیا. وامر ابراہیم بادشاہ ان یذهب جميع آل سعود فی ذلك، اور ابراہیم بادشاہ جو یہ محمد علی کا جو ہے محمد علی کے بیٹا جو ہے
اس نے جو ہے کیا کیا، اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی آل سعود ہیں، یعنی پوری فیملی سعود کی، ہاں، ان کو یہاں سے اٹھا کر کے مصر بھیجنے کا حکم دے دیا۔ وقد هرب منهم اناس، اور آل سعود میں سے کچھ لوگ نہیں گئے، بھاگ گئے۔ منهم الامام ترکی بن عبداللہ، اور انہی میں سے امام ترکی بن عبداللہ ہیں، الذي كان سببا في عودة الدولة، امام ترکی بھی بھاگ گئے تھے، مصر نہیں گئے تھے اپنے خاندان اور فیملی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یہ بھاگ بچ نکلے تھے۔ بعد میں انہوں نے ہی محنت کی اور کوشش کی، پھر ان کو مارا اور بھگایا، اور پھر دولہ سعودیہ یعنی حکومت سعودیہ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ پہلا دور ان خبیثوں نے ختم کر دیا، اور سن 1233 میں قتل الشیخ سلیمان بن عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ، یعنی محمد بن عبد الوہاب، یعنی عبداللہ ابن محمد بن عبداللہ، شیخ سلیمان جو ان کے پوتے ہیں، ان کے پوتے سن 1233 میں کہتے ہیں وکان عجوبا من اعاجیب، علم و عمل اور دعوت میں ایک اللہ رب العالمین کی عجیب مثال تھے، عجیب مثال۔ کان اماما محدثا فی العلم، علم الحدیث، علم حدیث میں امام محدث تھے، صحیح ضعیف کا ان کو اچھا خاصا علم تھا۔ حتی یقول عن نفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں حدیث کے اندر جو راوی ہیں، رجال ہیں، ان کی معرفت رجال درعیہ کی معرفت پر فوقیت رکھتی، یعنی درعیہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میں نہ جانتا ہوں، لیکن حدیث میں آئے ہوئے رجال کو میں اچھی طرح سے ان کی سیرت اور ان کی پوری تاریخ کو جانتا ہوں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بڑے شدید تھے۔ فلما جاء ابراہیم بادشاہ اخذ یغیظ الشیخ، ابراہیم بادشاہ جب مصر آ گیا تو شیخ کو غیظ و غضب دلانے لگا، شرارت کرنے لگا، شیطانی کرنے لگا۔ وخرج به الى المقبرہ، یہاں پر جو ہے دل دہل اٹھے گا۔ توحید کے عالم، زبردست حدیث، فن فقہ، زبردست عالم، عجوبہ من عجائب کہا گیا کہ ایک عجیب و غریب ان کی شخصیت تھی۔ یہ ملعون جو ہے ابراہیم بادشاہ، یہ جو ہے ان کو یعنی ایسی خباثت کی باتیں کر کے ان کو غیظ و غضب دلاتا ہے، اور ان کو مقبرہ لے کے جاتا ہے۔ کس کو؟ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کو۔ اور یہ سب کس چیز کے بدلے ہو رہا ہے؟ توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کی بدولت ان خبیثوں نے یہ انجام کیا ہے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اہل توحید کے ساتھ اہل بدعت کا تعامل آپ دیکھیں، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں اذیت پہنچانے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں کہ تمنا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں کہ اہل توحید اور اہل سنت اور سلفی جماعت کا خاتمہ ہو جائے۔ کہتے ہیں مقبرے کے پاس لے گیا، وعزف على رأسه القیام، نعوذ باللہ، اور ان کے سر پہ اس نے جو ہے ناچ اور گانے کا ماحول بنایا۔ فانکر علیہ الشیخ سلیمان، تو شیخ سلیمان نے اس کو اس سے تنبیہ کی اور انکار کیا۔ فامر مجموعة من الجند ان يرموه مستمعين، تو اس نے چند فوجیوں کو حکم دیا کہ ایک بارگی ان کے اوپر گولی چلائی جائے، ایک بارگی ان کے اوپر سب گولی چلائیں شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ پر۔ فرموه رحمه الله فتناثر جسده حتى جسده جمع جسده اشلاء، تو کہتے ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ شیخ سلیمان زبردست عالم، توحید کے داعی، سنت کے داعی، اور ان خبیثوں نے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اس عالم کے ساتھ قبرستان میں لے جا کے لشکر کو حکم دیا کہ ایک بار ان کو گولی مارے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قوم میں نبیوں کو آرے سے چیر دیتے تھے اللہ کی توحید کی دعوت کی وجہ سے۔ اب یہ اسی کے مشابہ ہے، پورے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ دَاعِيَةُ التَّوْحِيدِ، جرم کیا تھا؟ جرم صرف ایک تھا کہ وہ دعوت توحید دیا کرتے تھے، اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والا مجرم، مشرک، بدعتی اس داعیے توحید کو اس بہیمانہ انداز سے جو ہے ان کا انجام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو
اور اس طرح کے جتنے لوگ بھی ہیں جنہوں نے توحید اور اہل توحید اور علماء توحید اور امراء توحید کے ساتھ بغاوت اور خباثت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ کہتے ہیں هذا هو حال اہل البدع فی کل زمان، کہتے ہیں یہی بدعتیوں کا حال ہے ہر زمانے میں۔ لا يرقبون فی مؤمن عہدا ولا ذمہ، کسی مومن اور موحد کے بارے میں ان کا کوئی عہد و پاس لحاظ نہیں رہتا ہے، اور ان کے ہاں ان کے دل کے اندر کسی طرح کی رحمت، کسی طرح کی شفقت یا کسی طرح کی مہربانی نہیں ہوتی ہے۔ ثم بعد ذلك تبدلت الاحوال، کہتے ہیں اس کے بعد حالات بدل گئے، وذهب الامن الذي كان، بے امنی پھیل گئی، ورجعت البلاد لتعاني من الخوف، اور اس کے بعد خوف، رعب، اور اسی طرح سے چوری ڈکیتی، راستوں کا امن سب کا سب غارت ہو گیا، اور وغلت الاسعار، اور چیزوں کی قیمتیں بہت پروان چڑھ گئیں، حتی وجد الناس ضیقا وضنکا فی معیشتہم، یہاں تک کہ لوگوں کا برا حال ہو گیا ان کی معیشت کا، اور بہت برے حال سے گزر گئے۔ اور اس طرح سے جو ہے سعودی کی پہلی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہاں تک جو ہے سعودی حکومت کا انجام ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ترکی، امام ترکی جو ہے بن عبداللہ جو بھاگ گئے تھے، بہت سارے یعنی تفصیل اگر بیان کی جائے تو بہت سارے آل سعود کو اس نے ابراہیم بادشاہ نے خسیس نے جو ہے بہت جو ہے دردناک انداز سے لوگوں کا قتل کیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ توحید کے نصرت کرنے والے تھے، توحید کی مدد کرنے والے تھے، یہ توحید کو سپورٹ کرنے والے تھے، اور آج بھی آل سعود اللہ کے فضل و احسان سے توحید اور سنت کی بلندی کے لیے اپنے جیب، اپنے خزانے سے خرچ کرتے ہیں، اور شاید یہ حکومت سعودیہ کی ہی برکت ہے کہ پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں کتابیں، مختلف زبانوں میں دعات، جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے والے طلبہ، 100 ملک 50 ملک کی کنٹری سے فارغ ہونے والے طلبہ جب یہاں سے پڑھ کر کے جاتے ہیں تو اپنے اپنے ملک میں توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں تا قیامت باقی رکھے، اور انہیں اللہ رب العالمین اہل حسد کے حسد سے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھے، ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ توحید و سنت کے نشر و اشاعت کے لیے اپنے دلوں کو کھولنے، اپنے خزانوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید کی راہ کانٹوں کی راہ ہے، سنت کی راہ کانٹوں کی راہ ہے۔ توحید کی راہ پر چلنے والا، سنت کی راہ پہ چلنے والا کافروں کی دشمنی اور ان کی عداوت کا شکار تو ہوتا ہے، لیکن ان اہل شرک، اہل بدعت، یہ جھوٹے، یہ غدار، یہ اسلام کے جھوٹے دعوت کرنے والے لوگ، یہ ان کافروں سے بھی زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اہل توحید کے تعلق سے بے انتہا بغض، بے انتہا نفرت ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں تاکہ بندے کو ہم نکھار سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سنت توحید و سنت کی راہ پہ قائم، ثابت، اور ہر فتنے میں ہمارے اندر عزم و حوصلہ پیدا کرے، تاکہ ہم کسی بھی چیلنج کا، اور کسی بھی فتنے کا، اور کسی بھی اس طرح کی چیزوں کا جو ہماری توحید کو متزلزل کریں یا ہمارے سنت پہ ثابت قدمی کو متزلزل کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمت قوت عطا فرمائے کہ ہم اس کا زبردست مقابلہ کریں، اور پوری قوت سے توحید کی روشنی کو گھر گھر عام کریں، سنت کی روشنی کو گھر گھر عام کریں، اور یہ کوشش ہماری رہے کہ ہمارا گھر، ہماری بستی، ہمارا گاؤں، ہمارا شہر، ہمارا ملک توحید و سنت کی روشنی سے منور ہو جائے۔ اگر ہم نے اس طرح سے محنت کی، کوشش کی، تو انشاءاللہ ہماری محنت برابر ہوگی، اور توحید و سنت کی روشنی ان دلوں میں پہنچے گی جو آج محروم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور جو لوگ توحید و سنت کی روشنی سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لگتا ہے سب لوگ بھاگ گئے کہیں، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں لگتا ہے۔ جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
کچھ میں شاید بزی ہوں گے، انشاءاللہ آئیں گے ساتھ۔ چلیے ٹھیک ہے، میں رخصت چاہتا ہوں اس لیے کہ اب سوال جواب کی مجلس نہیں کریں گے، ٹائم کافی ہو گیا۔ باقی فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔